السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کل کے الیکشن اور ان کی ملکی سیاست پر اثرات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کو عددی اکثریت ملی تھی، لیکن چونکہ عددی اکثریت اس حد تک نہیں تھی کہ تحریک انصاف اپنی ووٹوں کی مدد سے حکومت بنا سکیں، تو انہوں نے ایک اتحاد کی مدد سے حکومت بنائی، جس میں پی ایم ایل کیو، ایم کیو ایم اور بلوچستان کی پارٹیاں بھی شامل ہوئیں۔ اس طرح یہ حکومت 3.5 سال چلی، اور 6 ماہ قبل جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو اتحادی جماعتوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اس وقت تک تحریک انصاف کی اسمبلی میں جو ممبران کی تعداد تھی وہ 154 تھی۔ اس کے بعد اسپیکر نے ان 154 میں سے 11 ارکان کے استعفے قبول کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے، جس پر الیکشن کمیشن نے 8 ارکان کی سیٹوں پر الیکشن کا اعلان کیا، اور جس میں سے 7 سیٹوں پہ عمران خان صاحب خود کھڑے ہوئے، اور جبکہ ابھی کل جو نتائج نکلے ہیں اس میں 2 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیت لی ہیں، ملتان اور کراچی کی سیٹ پیپلز پارٹی نے جیت لی ہے، جبکہ 6 سیٹیں عمران خان نے ذاتی طور پہ جیت لی ہیں۔ تو اس طرح جو کلی سکور ہے، جو 11 ممبران کے ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے جو تعداد 143 رہ گئی تھی، تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا اسپیکر نے، تو شاید وہ پی ٹی آئی کا دباؤ کم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جب اسمبلی میں 154 تعداد تھی پی ٹی آئی کی، تو وہ کسی وقت بھی ان اتحادی جماعتوں کو واپس لے کے یا مسلم لیگ کے کچھ ممبران توڑ کے تو کسی وقت بھی حکومت میں کو اپسیٹ دے سکتے تھے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتے۔ تو شاید اس کو مزید کمزور کرنے کے لیے 11 ممبران کو استعفے قبول کر کے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا۔ تو اس طریقے سے عددی لحاظ سے تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکے، اور اگر کسی صورت میں وہ اسمبلی میں واپس بھی جاتے ہیں تو اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں، کیونکہ 11 ممبران مزید ان کے کم ہو گئے تھے۔ اب جب الیکشن کل ہو گئے ہیں، تو ان الیکشن میں کے نتیجے میں 2 سیٹیں تو پیپلز پارٹی نے جیت لی ہیں، اس طریقے سے پی ڈی ایم کو 2 اضافی ممبران مل گئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی 6 سیٹوں پہ جیتی ہے، اور ان 6 سیٹوں میں سے اگر عمران خان صاحب اسمبلی میں جا کر حلف لیتے ہیں تو ان کی میاوالی کی سیٹ بھی چلی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے کلی طور پہ وہی 143 ان کی تعداد رہے گی، تعداد اس سے نہیں بڑھے گی، اور ان 6 سیٹوں پہ دوبارہ پھر الیکشن ہوں گے، اور جب الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد نتیجہ دیکھا جائے گا کہ عمران خان صاحب خود کھڑے ہوتے ہیں یا کسی اور کو کھڑے کرتے ہیں، ان میں سے ساری جیت لیتے ہیں یا تھوڑی جیت لیتے ہیں۔ لیکن جب تک الیکشن نہیں ہوتے ان 6 سیٹوں پہ، تو اس وقت تک تحریک انصاف کے پاس اسمبلی کے اندر تبدیلی لانے کا موقع بہت کم ہے۔ تو یا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ تاریخ چلا کے حکومت کو عدم استحکام کا شکار وہ کریں، سے دوچار کریں، اور حکومت دباؤ میں آ کے الیکشن کرا دے، ورنہ دوسری صورت میں اسمبلی میں ان کے پاس اس وقت حالات ان کے لیے سازگار نہیں رہے، اور ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو اب 2-3 مہینے تو اور لگ جائیں گے الیکشن میں، تو تب تک یہ جو اسمبلی کا وہ ہے وہ چلتا رہے گا، اور یہ حکومت کو کچھ سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ باقی جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی بھی ہوں، لیکن
حکومت اپنے پتے بڑے ہوشیاری کے ساتھ کھیل رہی ہے. یہ آپ کو عجیب لگے گا کہ الیکشن ہو رہے تھے, مسلم لیگ کو ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہے اس وقت, مسلم لیگ نون کو, لیکن نہ تو مسلم لیگ کی کوئی لیڈرشپ یہاں موجود تھی. حمزہ شہباز اگر موجود بھی تھے تو وہ کسی الیکشن کمپین میں نہیں دیکھے گئے. تو شاید یوں لگ رہا ہے کہ یہ سیٹیں ان کا ٹارگٹ ہی نہیں تھا, ورنہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی 2 سیٹیں جیت گئی, اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کے امیدوار بھی جیت جاتے اگر ان کے لیے محنت کی جاتی ہے, ان کے ساتھ مدد کی جاتی ہے. جس طریقے سے عمران خان کی شخصیت کا داور تھی, اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار نہ تو مشہور تھے اتنے, نہ ہی اتنی ان کو پارٹی کی بیک اپ ملی جتنی کہ عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی کو موقع ملا, اور پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ جوش اور ولولے سے وہ اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے گئے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی اگلے الیکشن تک تو صورتحال ایسی ہی رہے گی, اور حکومت کو اس وقت کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی خطرہ ہے اسمبلی کی طرف سے. اسمبلی کے فلور پہ اگر عدالتی حکم پہ عمران خان صاحب چلے بھی جاتے ہیں تو تعداد ان کی پہلے کی نسبت مزید کم ہے, اور وہ احتجاج کر سکتے ہیں اسمبلی میں, بلوں میں حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, لیکن حکومت ووٹ کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکیں گے. میری طرح آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان الیکشن میں پی ڈی ایم کو کن وجوہات کی بنا پر شکست ہوئی. جیسے کہ میں نے اس ویڈیو میں پہلے آپ کو بتایا کہ الیکشن میں پی ایم ایل این کی جو اعلیٰ قیادت ہے, پہلے درجے کی قیادت, وہ اتنی فعال کردار انہوں نے ادا نہیں کیا جتنا پی ٹی آئی نے ادا کیا. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب تک قیادت فعال نہیں ہوتی, قیادت انویسٹ نہیں کرتی کارکنوں کے ساتھ, اور جو ارکان اسمبلی جو کھڑے تھے وہاں پہ, تو ان کو اکیلے عمران خان کا مقابلہ ممکن ہی, ان کے لیے اکیلے مقابلہ ممکن ہی نہیں تھا. دوسرا, جو مہنگائی ان 6 مہینوں میں بڑھی ہے, شاید اس میں حکومت کی غلطی کم ہو, لیکن جس کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے, جس نے بل ادا کرنا ہے بجلی کا, جس نے خوراک خریدنی ہے, اس کو تو حکومت ہی نظر آتی ہے کہ جی حکومت مجھے کیوں مراعات نہیں دے سکی, مجھے کیوں سبسڈی نہیں دے سکی. تو اس کو تو اپنے گھر کا کچن کے اخراجات بڑے ہوئے اخراجات نظر آتے ہیں. ان کو حکومت کے مسائل تو ہر بندے کو سمجھ نہیں آتے کہ حکومت کے مسائل کیا ہیں, کس وجہ سے حکومت سبسڈی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تیسری جو بڑی وجہ ہے کہ جو عمران خان نے جو بیانیہ دیا امپورٹڈ حکومت کا اور بیرونی سازش کا, وہ عوام نے اس کو خرید لیا, اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اس پہ کوئی اچھا جواب نہیں دے سکیں, اور نہ ہی اپنے جو ووٹرز ہیں یا سپورٹرز ہیں ان کو صحیح طریقے سے مطمئن کر سکیں. اور اگر یہ جیسی سچویشن ابھی چل رہی ہے, اگر اگلے 6 ماہ میں الیکشن سے پہلے حکومت مہنگائی میں خاطر خواہ کمی کر لیتی ہے, لوگوں کو روزگار ملنے شروع ہو جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں جو ہے وہ امکانات پیدا ہو جائیں دوبارہ کے جو ووٹر ہیں پی ڈی ایم کے وہ کم بیک کریں, اور ساتھ میں جو نیوٹرل ووٹر ہے جو آخری وقت میں فیصلہ کرتا ہے کہ کس پارٹی کا ساتھ دینا ہے, وہ بھی حکومت کے لیے جو ہے نا حکومت کا ساتھ دے. بصورت دیگر حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں پی ڈی ایم کے لیے. اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں, اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں
تاکہ ہم مستقبل میں مزید اپنے اس کو بہتر کر سکیں، ویڈیوز کو بہتر کر سکیں۔ اللہ حافظ۔